قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ سورہ آل عمران سے قرآن مجید کے درس کا آغاز کریں گے۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کی بڑی سورتوں میں سے یہ ایک سورت ہے، اور اس سورہ مبارک کا نام جو آل عمران ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام ہے، اور چونکہ اس میں حضرت عمران، ان کی زوجہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس خاندان کا بڑا کثرت کے ساتھ اور بڑا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس سورہ مبارک کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے، اور انہیں 2 نور بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو 2 سورتیں ہیں یہ 2 نور ہیں۔ ایک اور بڑی پیاری فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے، یہ آخر میں جا کے آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اور اس کی عظمت و شان کا بیان ہے، تو فرمایا کہ جو آخری آیتیں پڑھے گا اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ بڑی خوبصورت جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے بنیادی موضوعات جو ہیں وہ حضرت مریم کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کے احوال، بنی اسرائیل کے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ واقعات کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد دین اسلام کی عظمت، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت، اور اس طرح کافی سارے جو اہم امور ہیں ان کا بیان اس صورت میں ہے۔ سورہ مبارک کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا مطلب جدا جدا حروف۔ ان حروف کا معنی کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور جنہیں نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے اس کا علم عطا کیا جائے وہ جانتے ہیں۔ فرمائے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے اور اس کی حی اور قیوم صفت ہونے کے بیان سے شروع ہوتی ہے، اس کا شان نزول اور اس سے آگے 80 آیتوں کا شان نزول یہ ہے، یعنی اس آیت سمیت 80 آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور انہوں نے آ کے بحث کی اسلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے بڑے لاجواب جواب عطا فرمائے۔ بڑے شاندار انداز میں آپ نے ان کے اعتراضات کا اور ان کے شبہات کا ازالہ کیا۔ تو اس میں بہت سارے جو اعتراضات اور شبہات تھے ان کا جواب ان آیات میں دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو اس وقت بیان فرما دیے، لیکن پھر قرآن مجید کی یہ آیات بھی نازل ہوئیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو شان بیان فرمائی ہے، اس شان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عیسائیوں کے عقائد تھے ان کی تردید تھی۔ حی کا مطلب ہے جو خود زندہ ہو، یہاں اس سے یہ مراد ہے، اوروں کو قائم رکھنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے زندہ رکھنے سے ہیں، اور وہ قیوم نہیں ہیں، وہ اس جہان کو قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اس کے بعد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ اس میں فرمایا کہ آپ سے جو پہلے کتاب اتاری گئی وہ ہے تورات اور انجیل، اور بھی ہیں لیکن یہاں پر ان دو کا تذکرہ، اور ان کے لیے فرمایا انزلہ، اور قرآن کے بارے میں فرمایا نزلہ۔ انزلہ کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ اتارنے کو۔ تورات اور انجیل پوری اتری، ایسا نہیں ہے کہ آدھی تورات پھر آدھی تورات، انجیل کی 4 آیتیں 10 آیتیں 15 آیتیں، نہیں، پوری کی پوری انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری، اور پوری کی پوری تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری۔ لیکن نزلہ تنزیل جو ہے یہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کو، تو چونکہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تو لہذا اس کے لیے نزلہ فرمایا۔ یہ قرآن جو ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تورات اور انجیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور یہ تورات و انجیل کا جو نزول تھا یہ کیوں تھا؟ فرمایا لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ اللہ کی کتابیں اترتی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ قرآن حق و باطل میں فرق، اسی طرح پھر نبی پاک علیہ السلام بھی حق و باطل میں فرق ہے۔ اب ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے کہ علم موجود، کتابیں موجود، ہدایت موجود، تنبیہات موجود، تفہیم موجود، اب بھی جو انکار کرے تو فرمایا کہ اس کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگلی شان بیان فرمائی، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی شے اس پر پوشیدہ نہیں، اس کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے علم میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اس کا علم ذاتی ہے، کسی کے عطا کرنے سے نہیں۔ آگے مخلوق کا جو علم ہے، مخلوق کا علم اپنی ایک ایک جزئی میں، ایک ایک ذرے میں خدا کا محتاج ہے۔ خدا کا علم محتاج نہیں، خدا کا علم لامتناہی۔ مخلوق کا کتنا بھی علم ہو جائے، جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کا بہت سارا علم ہے، جیسے حضرت ملک الموت علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام دنیا بھر سے روحیں قبض کرتے ہیں، تو ایک ہی وقت میں دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے اس کے بارے میں معلومات بھی ہوتی ہیں، وہاں پر وہ اس کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کا سارا جتنا وسیع علم ہے یہ سارا کیا ہے؟ اللہ نے دیا تو ہے، اللہ تعالیٰ نہ دیتا تو نہ ہوتا، تو یہ سارے کا سارا خدا کی عطا سے ہے، پھر یہ متناہی ہے، لامتناہی نہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا علم، نبی پاک علیہ السلام کا علم، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو لوح و قلم کا علم عطا فرمایا، لیکن سب خدا کی عطا سے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے جس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انسان کی جو شیپ بنتی ہے، جو اس کی صورت بنتی ہے اور جہاں بنتی ہے، رب بناتا ہے۔ ماؤں کے پیٹوں کے اندر یہ انسان کی صورت کا بنانا یہ خدا کا کام ہے، اور وہ جیسی چاہتا ہے ویسی صورت بناتا ہے، اور یہ اس کے خالق اور اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ماں کے پیٹ میں جو بچے کی صورت بنانا ہے یہ فرشتے کا کام ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ 40 دن کے یوں پیریڈز چلتے ہیں، پھر فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کی صورت بناتا ہے۔
یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے جو صورت بناتا ہے. اب فرشتے صورت بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ صورت بناتا ہے، تو یہ تو بظاہر دونوں میں تضاد ہو گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا جو صورت بنانا ہے وہ خدا کے انہیں مقرر کرنے کی وجہ سے، خدا کے انہیں اجازت دینے کی وجہ سے، خدا کے انہیں اختیار دینے کی وجہ سے. تو لہٰذا وہ جو کرتے ہیں وہ چونکہ خدا کے اذن سے، خدا کی اجازت سے، خدا کے عطا کردہ اختیار سے کرتے ہیں، تو ان کا کرنا یہ خدا کا کرنا ہے. اور پھر وہ جو اس میں فاعل حقیقی ہے بنانے میں وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور فرشتے جو ہے اس میں وہ آلات و اسباب کا کام دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ مخلوق کے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خدا کے کام ہیں، لیکن جب وہ خدا کے پیارے کرتے ہیں تو اسے خدا ہی کا کام کہا جاتا ہے. اور یہی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں کے مدد کرنے کے حوالے سے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ خدا کے اذن سے، اس کے دیے ہوئے اختیار سے کرتے ہیں، تو یہ خدا ہی کی مدد کہلاتی ہے. اس کے بعد قرآن پاک کی 2 طرح کی آیتوں کا بیان فرمایا ہے. فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان آیتوں کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے اور قرآن پاک کے بارے میں بڑی بنیادی آیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا. آیات کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جن کا معنی بڑا واضح ہوتا ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا سارے جہانوں کا، بہت مہربان، رحمت والا، روز جزا کا مالک، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا. تو یہ ایک آپ پڑھتے جائیں آپ کو معنی واضح طور پہ سمجھ آتا جائے گا. اور قرآن پاک کی جو اکثر آیتیں ہیں وہ ایسی ہی ہیں کہ جن کے معنی بڑے واضح طور پہ سمجھ آتے ہیں. لیکن قرآن پاک کی کچھ وہ آیتیں ہیں کہ جن کا معنی سمجھنے میں ہمیں دشواری ہے، ہم اس کا معنی نہیں سمجھ پاتے کہ اس کا مرادی اور حتمی قطعی یقینی معنی کیا ہے. اچھا، یا تو اس وجہ سے کہ ان کا معنی لغت کے اندر ہی نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم را. اب ان کا معنی کیا ہے تو اب اس کا کوئی معنی بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کا معنی کیا ہے. اچھا، لیکن دوسری طرف کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن کا ظاہری مطلب تو پتہ ہے، ترجمہ جو ہے وہ تو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معنی مراد لینا جو ہم اپنے عام مفہوم میں سمجھتے ہیں وہ مراد نہیں لے سکتے. جیسے قرآن پاک میں وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. اب ہم جو چہرہ سمجھتے ہیں وہ کسے سمجھتے ہیں؟ یہ جو گوشت پوست ہڈیوں سے بنا ہوا ہے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اب نارملی ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے اسے ہاتھ کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا اس قسم کا ہاتھ ہو، مخلوق سے مشابہت والا اس کا ہاتھ ہو، اس کا وجود ہو. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں. تو اب کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے یوں لگتا ہے کہ بھئی اس کا یہ معنی ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، اور اس طرح کی کئی چیزوں کا بیان ہے. تو اب کیا ہے کہ الفاظ پتہ، اس کا لغوی معنی پتہ، لیکن اس سے مراد کیا ہے، اس کا حقیقی معنی کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں.
تو اب ایسی جگہوں پر ان کے پیچھے پڑنا اور ان کے معانی کو تلاش کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ ایسی ہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اسی کے وہ مفاہیم بیان کرتے ہیں جو کسی بھی طور پہ نہیں ہیں، اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو ٹیڑھے دل والے ہیں، ٹیڑھی سمجھ والے ہیں، وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی جو آیتوں کا معنی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر جسے بتا دے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان اسرار ہیں، رموز ہیں، اور یہ جو دوسری آیات متشابہات ہیں ان کے معانی بھی جو ہے، ان کے حقیقی معنی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کو جو ہے وہ بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ایک صحیح والی تعویل کہ جو عربی لغت کے بھی قریب ہو، مفاہیم قرآنیہ کے قریب ہو، اور عقائد اسلامیہ کے قریب ہو، اور اس کا کسی طور پہ قرآن حدیث اجماع سے رد نہ ہوتا ہو، تو ایسا معنی لینا جو تعویلی معنی ہوتا ہے یہ لینا جائز ہے۔ لیکن غلط تعویل کہ جیسے فرقہ مجسمہ ہے، فرقہ مجسمہ نے کیا کیا کہ جیسے بندوں کا جسم ہے، مخلوق کا جسم ہے، ایسے ہی معاذ اللہ خدا کا ہے، یہ فرقہ مجسمہ۔ ایک فرقہ معطلہ تھا، معطلہ نے کیا کیا کہ ہر شے کی ہی نفی کر دی اور بالکل ہی معطل کر کے جب معطل قرار دے دیا خدا تعالیٰ کی ذات کو۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ لوگ کہ جو غلط معانی، مفاہیم اور تعویلات کے پیچھے پڑتے ہیں اور خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ جبکہ جو پختہ علم والے ہیں، الراسخون فی العلم، جو علم کے اندر بڑے مضبوط ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں سب کے بارے میں کہتے ہیں جی ہمارا سب پہ ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، اور یہ ہے بہترین طریقہ کہ جن چیزوں کا معنی مفہوم سمجھ نہ آئے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، اس پر یہی کہا جائے کہ ہمارا ایمان ہے اس پہ، اور یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ حق ہے، اور اس طرح کہنے میں اور ماننے میں عافیت ہے اور نجات ہے۔ تو فرمایا کہ عقل والے ہی نصیحت لیتے ہیں۔ تو یہ عقل کی فضیلت ہے کہ عقل بہت عظیم شے ہے۔ عقائد اسلامیہ کی ایک تعداد ہے کہ جن کا اس بات ابتداءً عقل سے ہوتا ہے، سمعیات سے نہیں بلکہ عقلیات سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو عقل والے ہیں ان کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی کہ یہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ، یہ جو دعا ہے، یہ بڑی اہم دعا ہے اور کئی اعتبار سے کئی فوائد پر مشتمل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فرمایا نا کہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، تو یہ ہمیں تو بہت زیادہ مانگنی چاہیے کہ الحمدللہ مسلمان ہدایت میں، اور ہدایت سے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کفر میں چلے جانا معاذ اللہ۔ اور نجات کا دار و مدار کس پہ ہے؟ صحیح خاتمے پہ۔ ایمان پر خاتمہ ہوگا تو نجات ملے گی، تو لہذا جو ایمان پر خاتمہ ہے، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، اس کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ مولا تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اب ہمارا دل گمراہ نہ کرنا، اور یہ جو الفاظ مبارکہ یہ پڑھتے رہے۔ تو یہ ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان پر خاتمے کے لیے یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اچھا، دوسرا اسی دعا کے حوالے سے ایک اور شے میں عرض کروں کہ یہ دعا جو ہے یہ دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے، جن کے دل کا پرابلم ہوتا ہے نا، خواہ ان کا جو ہے نا ان کے وال بند ہیں، وینز بند ہیں ان کی، یا کوئی اور دل کا مسئلہ ہے، تو یہ دعا اگر اپنا پڑھنا معمول بنا لے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، تو یہ دعا دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے بعد آگے دعا کا مزید حصہ ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
یہ قیامت کا بیان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک شان کا بیان بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع فرمائے گا، سب انسانوں کو جمع فرمائے گا، اور دیگر روایتوں میں دیگر مخلوقات کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی سے، جھوٹ سے پاک ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ وہ بول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بول سکے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کے حوالے سے ایک میں فضیلت بیان کر دوں۔ یہ جو آیت ہے، گمشدہ چیزیں ہو نا تو یہ پڑھنا بڑا مفید ہوتا ہے۔ کوئی شے گم ہو جائے، یہ آیت کثرت سے پڑھتے رہے تو شے مل جاتی ہے۔ یہ بہت سارے علماء کا تجربہ ہے اس کے اوپر کہ یہ آیت مبارکہ اگر پڑھتے رہیں تو گمشدہ چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت جو ہے وہ بڑی ایک وعید والی اور خوف دلانے والی آیت ہے کہ جو کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں کچھ بھی نہ بچا سکیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مال تو قیامت کے دن کسی کو بھی نہیں بچا سکے گا، کا مسلمان ہے یا کافر۔ اسی طرح محض کسی کی اولاد ہونا کہ اس میں نیکی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ قیامت کے دن فائدہ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ مال جو مسلمان نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ مال اس کی آخرت میں بچت کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہ نیک اولاد کہ جسے دین سکھایا، جو والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، ایصال ثواب کرتی ہے، تو یہ اولاد قیامت کے دن جو ہے وہ والدین کو فائدہ پہنچائے گی، یا نیک ہوگی تو قیامت کے دن والدین کی شفاعت کر سکتی ہے۔ اولاد کو قرآن پاک حفظ کروایا تو ماں باپ کو قیامت کے دن جو ہے وہ نور کے تاج پہنائے جائیں گے، تو یہ اولاد فائدہ مند ہے۔ کافر کو اصلاً فائدہ نہیں، اور جو بے عمل بد عمل اولاد ہے اور جو دنیا کا محض مال ہے، اس کا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے مزید فرمایا کہ یہ جو کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ فرعون اور اس کے درباریوں کا اور اس کی قوم کا یہی طریقہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اس سے پہلے جو قوم عاد اور سمود گزری ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو جیسے ان کا طریقہ تھا ویسے ہی آپ کی اس قوم کا طریقہ ہے، جو کفار مکہ تھے ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ پچھلے کافروں کو، فرعونیوں کو، قوم عاد و سمود کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو یہ جو آپ کے زمانے کے کافر ہیں، ان کے لیے بھی یہ مثال موجود ہے کہ ان کی بھی اسی طرح گرفت نہ کر دی جائے۔ تو کسی اعتبار سے پھر ان کی گرفت ہوئی بھی، اور کسی اعتبار سے ان کا چھٹکارا بھی ہوا۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ ان کافروں سے کہہ دو اے حبیب کہ ان قریب اے کافروں تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر جن کافروں سے کہنے کا فرمایا، اس میں یہودی بھی ہیں اور اس میں مشرکین بھی ہیں۔ یہودی خیبر میں مغلوب ہوئے اور قید ہوئے، اور اہل خیبر پہ جزیہ مقرر کیا گیا، اور مشرکین بھی بیسیوں مقامات پہ مغلوب ہوئے۔ اور یہ تب کی بات ہے کہ جب ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کے بڑے عظیم غلبے کی چانسز نہیں تھے ظاہری اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا، جو خبر دی تھی، وہ پوری ہوئی۔ اب اس کے بعد غزوہ بدر کا بیان ہے کہ غزوہ بدر جو ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کیسے نازل ہوتی۔ فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء
ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ غزوہ بدر کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرما کے سب سے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں نشانی ہے، کافروں کے لیے بھی نشانی ہے۔ کافروں کے لیے یہ نشانی ہے کہ دیکھیں کہ طاقت کے باوجود مسلمانوں کی کم تعداد کو خدا نے کیسے غالب کر دی، اور مسلمانوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں سے نکلو گے تو خدا تمہاری کیسی مدد فرمائے گا۔ تو اس میں سب کے لیے نشانی۔ تو یہ مسلمان اور کافروں کے دو گروہ جو ہے وہ آپس میں ملے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیسے ہوئی کہ مسلمان تو غزوہ بدر میں تھے 313 اور کفار تھے 950۔ 313 اور 950 یعنی کہ تقریباً 3 گنا کا فرق تھا، لیکن کافروں کو یوں لگا کہ جیسے مسلمان 313 نہیں بلکہ اس سے ڈبل ہیں، یا ان کو یہ لگا کہ یہ ہم سے بھی 2 گنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی تعداد کو ان کی نگاہوں میں بڑا کر دکھا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو بھئی اتنے بڑے لشکر سے لڑنا ہے، اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، بے شک اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے آنکھ والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اس چیز کا بیان ہے کہ جو راہ خدا میں جان و مال کی قربانی میں آڑ بن سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ دنیاوی لذات، خواہشات، مزے اور من پسند چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ آیت مبارکہ انسانی فطرت کی ایسی خوبصورت تشریح کرتی ہے اور ایسا اسے واضح کرتی ہے کہ نفسیات کو جاننے والا اگر اسے پڑھے تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ کیسا جامع انداز کے اندر یہ سب بیان کر دیا۔ فرمایا کہ خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی۔ اچھا، مزین کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شے ویسے ایسی ہوتی نہیں ہے، لیکن جب راستہ مزین کر دی جائے تو بڑی اچھی لگتی ہے۔ ایک دیوار ہے، اس کے اوپر پینٹ نہ ہو تو ایسی بدی سی لگے گی، لیکن اگر پینٹ کر دیا جائے تو بڑی اچھی لگے گی۔ تو وہ جو پینٹ ہے وہ تو دیوار نہیں ہے، لیکن وہی دیوار اچھی لگ رہی ہے اس آراستہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، کہ جو چیزیں ہیں وہ اس کی طلب کی وجہ سے اس کی نگاہ میں آراستہ ہو جاتی ہیں، اور اکثر چیزیں وہ ہیں کہ جو عامہ انسان یعنی کہ اکثر انسانوں کے لیے جو بڑی مزین ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ فرمایا عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی کہ برانڈڈ قسم کے گھوڑے، اور مویشی اور کھیتیاں۔ یہ سب کیا ہے؟ آج کے زمانے میں بھی یہ چیزیں ایز اٹ از بھی یہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے زینت کا سامان ہیں، اور بعض کے اندر تنوع بھی پیدا ہو گیا، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے ڈھیر، یہ تو ویسے کے ویسے ہی، یعنی کہ ان کی زینت اسی حالت کے اندر لوگوں کے لیے موجود۔ سونے چاندی کے ڈھیر کے ساتھ آپ بینک بیلنس لے لیں کہ بینک بیلنس ہی اتنا ہے،
ڈالرز ہیں، پاؤنڈ ہیں، روپے ہیں اور کرنسی ہے، ڈھیر پڑے ہوئے اس کے۔ اچھا، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، تو نشان لگائے ہوئے گھوڑے کیا ہیں؟ یہ گھوڑوں کی نسلیں، کہ یہ اعلیٰ نسل کا، یہ اس نسل کا، اس نسل کا۔ اچھا، یہ بھی چلتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں سمجھ رہے گاڑیاں، برانڈڈ گاڑیاں، یہ فلاں برانڈ کی گاڑی ہے، یہ فلاں برانڈ کی گاڑی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نشان لگی ہوئی کاریں، یعنی کہ برانڈڈ کاریں، سواریاں۔ مویشی چونکہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ مال کی کثرت، مویشیوں کی کثرت مال کی کثرت پہ کی نشاندہی کرتی ہے، تو اب اس کی بہت ساری صورتیں آج کے زمانے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ کسی کے پاس اونٹ بہت زیادہ ہیں تو کسی کے پاس گھوڑے بہت زیادہ ہیں، کسی کے پاس جانور بہت زیادہ ہیں، یا کسی اور طرح کا مال جو ہے وہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ کھیتیاں تو آج بھی جاگیردار کے لیے آپ پوچھ لیں ذرا، زمیندار، جاگیردار، وڈیرے کے لیے کھیتی کیا چیز ہوتی ہے؟ کتنے ایکڑ، کتنے مربع اس کے پاس ہیں، اور اسی سے اس کی شان بنتی۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مزین کر دی گئی، لیکن یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، جو صرف موت کے ایک جھٹکے تک ہے۔ ادھر بندہ مرا، ابھی جو کھرب پتی تھا وہ اب تھا ہو گیا، اب ہے نہیں۔ مردے کو نہیں کہا جاتا کہ یہ جو میت پڑی ہوئی ہے نا یہ کھرب پتی ہے، نہیں، یہ کھرب پتی تھی، موت کے بعد ختم ہو گیا۔ تو ایک جھٹکا جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ختم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے پاس۔ آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ اللہ کے پاس۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو ترغیب دی ہے وہ بیان فرمایا۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگو کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ یہ جو اوپر ساری لذتیں، خواہشات بیان کی ہیں، کیا ان سے بہتر چیز تمہیں بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ جو دنیا کا سامان ہے ختم، لیکن اللہ کے پاس کیا ہے؟ بہترین قسم کے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، پاکیزہ بیویاں، خدا کی دائمی رضا، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشنودی۔ فرمایا وہ بہتر ہے اس سے۔ اور وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی دعا کہ اے اللہ ہم مومن ہیں، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ جو اچھے بندے ہیں، اب ان کی مزید بڑی خوبصورت صفات بیان فرمائی۔ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے۔ جو خدا کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں کہ ان میں صبر ہوتا ہے، وہ سچ بولتے ہیں، وہ فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ جو صفات بیان کی ہیں، ہمیں ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کتنی چیزیں، ہمارے اندر صبر کتنا ہے، اور ہم کتنے سچے ہیں بات کرنے میں، وعدہ کرنے میں، کاروباری معاملات میں، گھر میں، دوستوں کے ساتھ ہم کتنے سچے ہیں؟ کیا ہمارے وعدے سچے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے معاہدے صحیح ہوتے ہیں؟ کیا ہم وقت دے کر ٹائم پہ پہنچتے ہیں؟ اس طرح کی 20 چیزیں، تو ہم اپنا سچ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اسی طرح فرما بردار، کتنے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور کتنے ادب کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، اور کتنا راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مغفرت کی دعائیں مانگنا، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، یعنی جسے ہم عرف میں تہجد کا وقت کہتے ہیں، سحر کا وقت۔ تو وہ جو وقت ہے وہ نیکیاں کمانے کا،
بہترین وقت ہے، اور جس میں روحانیت بندے کو حاصل ہوتی ہے، دل کا اطمینان، قلب کی صفائی، روح کی تسکین اور سوچوں کا جو توازن ہے وہ اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ تو ہو سکے تو رات کے آخری پہر میں 2 رکعت پڑھنا اور تھوڑی سی تلاوت کر لینا، تھوڑا سا ذکر الہی کر لینا، تھوڑا سا درود شریف پڑھ لینا، یہ اپنے معمولات میں شامل کریں۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون اور ایک تسکین اور ایک اطمینان جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کو بیان فرمایا کہ اللہ کے معبود ہونے پر خود خدا گواہی دیتا ہے۔ کیسے گواہی دیتا ہے؟ کہ اس نے اپنے معبود ہونے پر اتنے دلائل کائنات کے اندر بکھیر دیے کہ پہاڑ خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے، آسمانوں کی بلندی، زمین کا پھیلاؤ، سمندروں کی روانی، دریاؤں کا چلنا، کشتیوں کا تیرنا، ہواؤں اور بارش اور مخلوقات کا وجود، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کی خالقیت کی دلیل ہے۔ تو خدا نے گواہی دی عدل انصاف پر قائم ہو کر، اور یہی گواہی فرشتوں نے دی اور یہی گواہی اہل علم نے دی۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ آیت مبارکہ اہل علم یعنی علماء کی فضیلت میں بڑی اہم آیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کیا، اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور آگے کیا فرمایا؟ اور علم والوں نے گواہی دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کو اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علم والوں کی گواہی کو شامل کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اہل علم کا شرف اور ان کا فضل اور ان کی عظمت و شان ظاہر کرنے کے لیے۔ تو لہذا علماء جو ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، عمل میں اگر کہیں کمی کوتاہی ہو تو اس کی وجہ سے عداوت، نفرت، بغض، غیبت، طعن، تشنیع یہ نہ کیا جائے۔ جن کی شان اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ بیان فرماتا ہے ان کی تعظیم اور ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، اپنے باہمی حسد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس میں بہت سے امور کا بیان ہے۔ پہلی اہم ترین چیز کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، ختم نبوت ہو گیا، تو اب اسلام صرف وہ دین ہے جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی اور دین کو دین اسلام نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اور پچھلے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کتابیں موجود تھی، علم موجود تھا، پھر بھی آپس کے حسد کی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ تو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، تو ان کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم قرآن کی دولت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن